أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين۔ ایک بڑی جماعت اگلوں سے اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے ہوگی۔ سورہ واقعہ شریف آج ہم اس کا دوسرا رکوع شروع کر رہے ہیں۔ پہلا رکوع ہم نے تلاوت کر لیا تھا اور اس کی تشریح بھی مکمل کر لی تھی، تو آج دوسرا رکوع ہے اور یہ آیت نمبر یہاں سے 39 شروع ہو رہی ہے سورہ واقعہ شریف کی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین۔ اس سے قبل گزرا ہے سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین، ایک بڑا گروہ اگلوں میں سے اور ایک چھوٹا گروہ پچھلوں میں سے۔ یہ بیان پیچھے گزر چکا ہے۔ اب یہاں سے یہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، ایک بڑی جماعت اگلوں میں سے اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے ہوگی۔ یعنی یہاں پر قلیل نہیں فرمایا بلکہ دونوں جگہ فرمایا کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین۔ سلہ کہتے ہیں بڑی جماعت کو، بڑے گروہ کو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہی ایک بڑا گروہ جو ہے وہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے بھی ہوگا۔ اب دو کیٹیگریز کے لوگ ہوں گے جنت میں جن کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ ایک کو قرآن نے کہا السابقون السابقون اولئک المقربون، دوسرا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، سبقت لے جانے والے اور دوسرا دائیں ہاتھ والے۔ اب سبقت لے جانے والے یہ دائیں ہاتھ والوں میں اعلیٰ شان کے لوگ ہوں گے۔ تو یہ تھوڑی سی کلیئرٹی ہو جائے کہ یہ دو گروہ جو ہیں السابقون السابقون یہ بھی جنتیوں کا ہی ہوگا اور اصحاب الیمین بھی جنتیوں کا ہی ہوگا۔ اب السابقون السابقون کے حوالے سے بھی بڑے لوگ اگلی پہلوں میں سے ہوں گے، بڑی جماعت، اور چھوٹی جماعت جو ہے وہ السابقون السابقون میں سے پچھلوں میں سے ہوگی۔ اور جہاں تک اصحاب الیمین کا تعلق ہے تو اصحاب الیمین اگلوں میں سے بھی زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ ٹھیک، میں تو یہ سمجھ سکا ہوں جو احادیث اور تفاسیر کے مطالعہ سے متعدد دیگر جو اقوال ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکن ہے کوئی اس سے اور نتیجہ اخذ کر کے وہ بیان فرمائے اور اس سے بھی انکار نہیں ہوگا۔ میں جو سمجھ سکا ہوں دونوں میں ایک تطبیق کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ السابقون السابقون کی جب بات ہے تو اس میں السابقون السابقون اگلوں میں زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں کم ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک نے سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین فرمایا۔ تو پہلے والے سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین کا تعلق السابقون السابقون کے ساتھ، اور اصحاب الیمین دوسرا گروہ ہے جنت کے اندر، تو اصحاب الیمین میں سے سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، وہ اگلوں میں سے بھی زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں، عمل میں، تقوی میں، طہارت میں کثیر لوگ ہیں حضور کی امت کے اندر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فرائض و واجبات کی ادائیگی، تقوی، پرہیزگاری کا اختیار، حرام و حلال کی تمیز، جنہوں نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری، یہ اصحاب الیمین۔ اور السابقون السابقون وہ ہیں جو اعلیٰ درجوں پہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فنا کر ڈالی، جنہوں نے جنت کے لیے نہیں، جنت کے انعامات کے لیے نہیں، جنت کے مقامات کے لیے نہیں، بلکہ ان کا مطمع نظر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا رہا۔ جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین
اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے عرض کیا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا معاملہ کیا ہوگا، جنت کا معاملہ کیا ہوگا، آخرت کب آئے گی، قیامت کب ہوگی. یہ اس طرح کے سوالات جن پر پھر ان کے اندر کی جو بات ہوتی تھی وہ یہ نکلتی تھی کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ حضور جنت میں آپ سے ملاقات کیسے ہوگی، آپ کی زیارت کیسے ہوگی. میں نے یہ بہت ساری احادیث کا کنکلوژن آپ کو بتایا. اندر سے یہ بات نکلتی تھی کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہوتے تھے، یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ وہاں آپ کی زیارت ہمیں کیسے میسر آئے گی. بلکہ کئی صحابہ ان کے کلمات حدیث پاک میں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم آ کے آپ کی زیارت نہ کریں تو مر جائیں. اب یہ کوئی معمولی بات نہیں، حضور کی بارگاہ میں میرے جیسا بندہ کہہ دے ایک دوسرے کو اپنی محبت میں تو ایک عام روٹین کی بات ہے، ہم یہ کہتے ہی رہتے ہیں کہ تیرے بغیر مر جائیں گے، لیکن مرتا کوئی نہیں ہے. یہ صحابی رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کر رہے ہیں آقا اگر آپ کی آ کے زیارت نہ کریں تو مر جائیں. اب اس پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما سکتے تھے کہ بھئی تم یہ بات کیا کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہے، تمہارے دل میں ایسی کنڈیشن کیفیت نہیں ہے کہ تم میری زیارت نہ کرو تو مر جاؤ. نہیں، حضور نے ان کو ایڈمٹ کیا ایسی کنڈیشن تھی، ایسی یہ کسی ایک کی نہیں تھی، سب کی تھی، سب کی تھی الا ماشاء اللہ. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے پھر ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پا جائیں گے، میں بھی وفات پا جاؤں گا، پھر جب جنت کا معاملہ ہوگا تو آپ تو کہیں اونچے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے تو میں کہیں نچلے درجے میں، تو آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا. یہ کہہ کر رونے لگ گیا اور رو رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب کہ کیوں رو رہے ہو، تمہارے رونے کا سبب کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بات ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں. میں اس کو اس انداز میں دیکھتا ہوں ان کے اس قول کو گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آقا اگر وہاں جنت میں گئے، میرے جیسا بندہ جنت میں چلا گیا، یعنی اپنی انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا. صحابی رسول ہیں، بہت بلند شان ہے. تو اگر آپ کی زیارت نہ ہوئی تو وہاں جا کے پھر مر جائیں گے، یا وہاں جانے کا پھر فائدہ کیا؟ یوں کہہ لیں وہاں جانے کا پھر فائدہ کوئی نہیں. مطلب وہ جو عرض کر رہے ہیں کہ آقا اگر یہاں آ کے آپ کی زیارت نہ کریں تو مر جائیں، اگر وہاں زیارت نہ ہوئی تو پھر اس سے اس کو جوڑے نا اس بات کو کہ وہاں زیارت نہ ہوئی تو تب بھی مر جائیں گے. ہماری زندگی آقا آپ کی زیارت کے ساتھ ہے. تو گویا انہوں نے جنت کی طلب نہیں ہے، جنت کے مقام یا انعامات کی بات نہیں تھی ان کے پیش نظر، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور حضور کا قرب تھا. یہ جو اس درجہ کے لوگ تھے جنہوں نے نہ جنت کو نظر میں رکھا، نہ انہوں نے جنت کے انعامات کو نظر میں رکھا، بلکہ ان کا مطمع نظر جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور قرب رہا. تو قرآن مجید نے ان کے لیے ساتھ یہ لفظ استعمال فرمایا، والسابقون السابقون اولئک المقربون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مقربین بارگاہ ہوں گے. تو جب قرآن مجید نے کلیئرٹی دے دی ہمیں اولئک المقربون کے ساتھ، تو اس سے ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ بلا شبہ اصحاب الیمین ان کو بہت سے انعامات ملیں گے، بہت سے درجات ملیں گے. جیسے ہم نے ذکر کیا وہ اعلیٰ تکیوں پر فائز ہوں گے، ان کو اعلیٰ انعامات کھانے کے لیے دیے جائیں گے، مشروبات دیے جائیں گے، اور ان کی سواریاں بڑی عظیم ہوں گی، ان کے درخت بڑے بڑے لمبے گھنے سایوں والے اور پھلوں والے ہوں گے، اور بڑی لمبی چوڑی وسیع اور عریض ان کو جنت عطا کی جائے گی. یہ ساری جنتوں کا ذکر ہے، لیکن ان کے لیے فرمایا اولئک المقربون، یہ مقربین بارگاہ ہوں گے، اللہ کا قرب پانے والے. تو یہ جو قرب پانے والے ہیں یہ السابقون السابقون، ان میں سے ایک بڑی جماعت اگلوں میں سے ہوگی اور چھوٹی جماعت پچھلوں میں سے ہوگی. اور وہ اصحاب الیمین کا ذکر اللہ پاک نے متعدد بار فرمایا، ایک بار نہیں کیا. چھوٹے درجے کے لوگ نہیں ہیں، یہ بھی محبت رکھنے والے تھے ان اصحاب سے، ان بڑے لوگوں سے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اصحاب الیمین ہے. اعمال نامہ تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جنت میں جانے والوں کو، لیکن اس میں پھر ایک السابقون السابقون ہیں
اور ایک اصحاب الیمین جن کو قرآن مجید نے ٹائٹل دیا۔ اب وہ جو اصحاب الیمین ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، ان میں سے ایک بڑی جماعت اگلوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے ہوگی۔ چونکہ اس سے پہلے اللہ پاک نے اس سے بالکل ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لأصحاب الیمین، اس سے جو پچھلی آیت ہے آیت نمبر 38، فرمایا یہ ساری نعمتیں اصحاب یمین کے لیے ہوں گی۔ اس کے بعد پھر مضمون میں آخری جملہ یہ بول دیا سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، بڑی جماعت اگلوں میں سے، پچھلی جماعت آخر والوں میں سے ہوگی۔ تو اس سے یہ کلیئرٹی ہو جاتی ہے کہ یہ جو بڑی جماعت کا اگلوں اور پچھلوں کا تعلق ہے یہ اصحاب الیمین میں سے ہوں گے، اور جو بڑی جماعت اگلوں میں سے اور چھوٹی پچھلوں میں سے ہوگی وہ السابقون السابقون ہوں گے۔ اب یہ جو سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین اصحاب الیمین ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو پھر ان السابقون السابقون کے ساتھ اپنا ایک تعلق بھی قائم رکھنے والے ہوں گے، محبت کا، ادب کا، احترام کا، تعظیم کا، نسبت کا، ان کے ساتھ ان کی ارادت کا، حتیٰ کہ ان کی بیعت کا، ان کے طریق کا، ان کی تعلیمات کا، ان کے سلسلے کا، ان کا بھی ان کے ساتھ ایک ریلیشن تو ضرور ہوگا۔ تو اسی ریلیشن کے باعث ان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقامات پر فائز کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الشمال کا ذکر فرمایا، فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، آیت نمبر 41 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے کیسی خستہ حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی، ما اصحاب الشمال، فی سموم، فرمایا یہ جھلستی ہوئی لو، سموم گرم ہوا کو کہتے ہیں، سموم کہتے ہیں گرم ہوا کو، وحمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں، حمیم کھولتا ہوا پانی، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک تیز گرم ہوا، جیسے گرمیوں میں ایک لو چلتی ہے تو وہ جسم کے اندر، مسام کے اندر گھس کر کے انسان کو اندر بھی اذیت پہنچاتی ہے اور تکلیف پہنچاتی ہے، اس طرح کی ان کو ہوائیں ملیں گی۔ جنتیوں کے لیے فرمایا تھا وَظِلٍّ ممدود وَمَاءٍ مَسْکوب، فرمایا کہ ان کے سائے بڑے گھنے ہوں گے اور ان کے لیے مشروبات اور چشمے بہتے ہوئے پانیوں کے ہوں گے۔ اب ادھر فرمایا فی سموم، یہ جھلستی ہوئی لو کے اندر ہوں گے، اور پھر جب ان کو پیاس لگے گی پینے کے لیے تو ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور یہ سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، ظل کہتے ہیں سائے کو، اور یحموم، یحموم گہرا سیاہ، زیادہ سیاہ، سخت سیاہ، جہنمیوں کے چہرے بھی سیاہ ہوں گے، جہنم بھی سیاہ ہوگی، اور وہ جس سائے میں ہوں گی وہ بھی سیاہ ہوگی۔ وَظِلٍّ مِّن یحموم لا بارد ولا کریم، نہ یہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ، لا بارد، اس میں ٹھنڈک نہیں ہوگی، یعنی وہ جو سایہ ہے، دیکھیں قرآن مجید ایک لفظ دے رہا ہے ظل کا، سائے کا، تو سائے کا تصور جاتا ہے کہ وہ ٹھنڈا ہوگا، فرمایا نہیں، وہ سایہ ان کے لیے سیاہ دھوئیں کا ہوگا اور وہ بھی گرم ہوگا۔ لا بارد، اس کے اندر ٹھنڈک نہیں ہوگی، ولا کریم، اور نہ ہی اس کے اندر ان کی عزت افزائی ہوگی، یعنی آرام دہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ظل کی وضاحت کر دی کہ ظل سے یہ نہ تصور جائے کہ ظل سایہ ہے تو وہ سائے میں ہوں گے، نہیں، فرمایا ظل ہوگا یحموم کا، یعنی سیاہ دھواں ہوگا، اور وہ کیسا ہوگا، فرمایا وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا اور آرام دہ نہیں ہوگا، انتہائی گرم ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک یہ لوگ پہلے بڑے خوشحال تھے، مترفین، اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے، یعنی دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزاری، کفار نے، مشرکین نے اپنی منمانیاں کی، اپنی خواہشات پر چلے، ظلم و بربریت کا راج قائم رکھا، کفر و شرک سے باز نہ آئے، منع کرنے کے باوجود، تعلیم تبلیغ کے باوجود انہوں نے شرک نہیں چھوڑا، بت پرستی نہیں چھوڑی، کفر نہیں چھوڑا، وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ اصرار کیا کرتے تھے بڑے بھاری گناہ پر، حنث العظیم، حنث کہتے ہیں گناہ کو، علی الحنث العظیم، بڑے بھاری گناہ پر انہوں نے اصرار کیا، یصرون،
اصرار کیا. تو وہ اصرار کرتے تھے، یعنی یہ نہیں کہ وہ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، پلٹ آئیں، ایمان قبول کر لیں، گناہ سے، بدی سے، ظلم سے باز آ جائیں، نہیں، بلکہ وہ گناہ پر گناہ اور ظلم پر ظلم اور اس پر بدی اصرار کرتے تھے. بڑے بڑے گناہوں پر، کبیرہ گناہوں پر، قتل و غارت گری پر، عصمت دری پر اصرار تھا ان کا. وَقَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں بن جائیں گے، أَإِنَّا لَمُبْعَثُونَ، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. وہ یہ بات بڑے چیلنج سے کہتے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ، کہا کرتے تھے، یعنی ان کا یہ ایک بار کا قول نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ مسلسل قول ہوتا تھا، اور یہ ہر جگہ یہ بات وہ کیا کرتے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ پھر زندہ کر لیے جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب مر کے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں. آباؤنا الاولون، پھر صرف کیا ہمیں، ہمارے باپ دادا کو بھی، ہمارے آباء و اجداد کو، ان کو بھی، وہ بھی زندہ کر لیے جائیں گے. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، فرمایا آپ فرما دیجئے بے شک اگلوں کو بھی اور پچھلوں کو بھی، تمہارے باپ داداؤں کو بھی اور تمہارے جو پچھلے ہو گزرے ان کو بھی، تمہیں بھی، سب کو، لمجموعون، جمع کیا جائے گا، ضرور جمع کیا جائے گا. لمجموعون، لام تاکید کا، ضرور جمع کیا جائے گا. الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ وقت پر، ایک جانے ہوئے دن میں. یوم معلوم، جانا ہوا دن، ہر کوئی جان لے گا جس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، تعلیمات دی. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، یہ بڑا جھنجھوڑ دینے والا فرمان ہے. پھر تمہیں بھی، ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہو اور اے جھٹلانے والو. ثم انکم، پھر تمہیں بھی، یعنی تم یہ کہتے ہو کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہمارے باپ دادا بھی، تو میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں بے شک اولین آخرین سب کو اٹھایا جائے گا. اور اے جھٹلانے والو، مجرموں، تمہیں بھی. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، پھر ان کو حکمن کھانا پڑے گا زقوم کے درخت سے. زقوم یہ جہنم کا ایک درخت ہے جس کے ساتھ انتہائی زہریلے کانٹے ہوں گے. تھور اس کو بولتے ہیں، تھور بھی اس کو کہتے ہیں. یہ تھور کا درخت ہوگا زقوم، جس کے ساتھ سخت ترین بیری کے کانٹے ہوں گے اور وہ ان کے چہروں کو، جبڑوں کو اندر سے پھاڑ دیں گے، وہی اندر لے کے جائیں گے کانٹے، اور اندر کا بھی ان کا سارا سسٹم ان کانٹوں کے ساتھ، لیکن ان کو وہ کھانے پڑیں گے. اب کون کھاتا ہے کانٹے؟ لیکن قرآن کا آکلون، لا آکلون، ضرور کھاؤ گے. تو یہ بھی اللہ پاک کے حکم سے، یعنی ان کو جبرن حکمن کھلایا جائے گا اور وہ کھائیں گے. فمالئون منہ البطون، پس تم بھرو گے اسی سے اپنے پیٹوں کو. فمالئون بھرنا، تم بھرنے والے ہو، منہ البطون، اپنے پیٹوں کو اس سے. بطون بطن کی جمع ہے. اپنے پیٹوں کو اسی زقوم کے ساتھ تم بھرو گے. اب جنتیوں کا تھوڑا سا حال یہاں پر پھر سن لیں. پیچھے گزرا تھا کہ ان کے لیے فرمایا فی صدر مخدود، قرآن نے کہا ان کے لیے بیری کے درخت ہوں گے مگر اس کے ساتھ کانٹے نہیں ہوں گے. وہ بیری کا درخت ان کے لیے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ ان کو، اہل عرب کو بیری کا درخت پسند بڑا تھا، بیر بڑے پسند تھے، بیری کا درخت بڑا پسند تھا، لیکن وہ کانٹوں سے گھبراتے تھے کہ کنڈے نہ ہوں تو پھر اور زیادہ مزہ آئے. تو اللہ نے فرمایا فی صدر مخدود، بطور خاص اللہ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا وہاں بیری کے درخت ہوں گے مگر ان کے ساتھ کانٹے نہیں ہوں گے، پھل ہوں گے. وطلح مندود، اور فرمایا کیلوں کے گچھے، تلخ کیلے کو کہتے ہیں اور مندود گچھے کو کہتے ہیں. وطلح مندود وظل ممدود، اور لمبے لمبے گھنے سائے ہوں گے. وماء مسکوب، اور چشموں کا بہتا ہوا پانی. اور ادھر
کھولتا ہوا پانی، ادھر تیز جلا دینے والی لو اور جھلستی ہوئی ہوائیں، اور پھر اس کے ساتھ سیاہ گرم دھواں، اور کھانے کے لیے زقوم اور تھور۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اب کھانا کھا لیا، اب کھانے کے بعد پینے کی باری آئی تو فرمایا پینا پڑے گا اس پر کھولتا ہوا پانی۔ فشاربون، پینے والے ہوں گے، علیہ اس پر، من الحمیم کھولتا ہوا پانی۔ فشاربون شرب الہیم، اس طرح پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے۔ ہیم جو بیمار اونٹ ہو اور اسے شدت کی پیاس ہو اس کو ہیم کہتے ہیں۔ تو تصور جا سکتا تھا ذہن کے اندر کہ نہیں پیئیں گے، قرآن نے کہا ایسے پیو گے جیسے بیمار پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ان کی ضیافت ہوگی قیامت کے دن۔ ھذا نزلھم، یہ ان کے لیے نازل ہوگا، ان کی یعنی ضیافت ہوگی، مہمان نوازی، ان کو یہ کھلایا جائے گا یوم الدین، اس دن۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، آج غور کرو، ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے۔ نحن خلقناکم، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے۔ جھنجھوڑ دینے والا یہ میسج ہے، ہم نے تمہیں، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اللہ پاک فرمایا ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، نحن خلقناکم۔ اب کو کہہ دے نہیں تو نے پیدا نہیں کیا، اب اس کا آگے اللہ پاک نے اتنا استدلال اور اتنے دلائل اس پر دیے، اتنی وضاحتیں دی ہیں، اگلا مضمون جو ہے وہ کوئی تھوڑی سی بھی اگر عقل رکھنے والا ہو اور شعور رکھنے والا ہو وہ مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایسا ہلا دینے والا انداز اللہ پاک نے اس سے آگے اختیار فرمایا، اور یہ واحد جگہ ہے قرآن مجید میں جہاں اللہ پاک نے اس انداز سے بات کی ہے۔ فرمایا نحن خلقناکم، فرمایا ہم ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، پھر تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ قیامت کے احوال اللہ پاک نے بیان کیے۔ افرأیتم ما تمنون، بھلا دیکھو جو تم منی ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس سے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اب یہ بات انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اصل تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے سورہ نساء کے آغاز میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا اور اپنا ڈر سنایا ہے وہ یہ بات کہہ کر کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اب ایک جان اللہ پاک نے پیدا فرمائی، تخلیق کیا اسے، پھر اس کے بعد اللہ نے ایک قانون بنا دیا، اس قانون کے مطابق آج تک جہاں اللہ نے چاہا اس کو قانون کو بدلا، کوئی دنیا میں اس کے بدلنے والا نہیں ہوا۔ اللہ نے ایک قانون عام جاری اور ساری کر دیا، اب ہر کوئی اسی قانون جاری کے ساتھ اس دنیا میں پیدا ہو رہا ہے۔ تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم مٹی تھے، تم پھر نبات بنے، یہ جو تمہاری غذائیں ہیں، جو سبزیاں ہیں، جو تم پھل کھاتے ہو، تم مٹی تھے، اس مٹی سے تم نبات کی صورت میں، پھر نبات سے تم آگے بڑھے تو پھر تم ایک خون کی صورت میں، پھر خون کی صورت میں پھر آگے بڑھے تو پھر ایک نطفہ کی صورت میں آئے، ٹھیک ہے، پھر اس نطفہ سے تم جو ہے وہ پھر آگے گوشت کی صورت میں بڑھے، تو گوشت کی صورت آئی، پھر اس کے اندر ہڈیاں داخل کر دی گئی، پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی۔ کتنے مرحلے ہیں، انسانوں کو غور سے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ پھر ایک خاص لمٹ ہے، ایک خاص مدت ہے جس کے اندر تم رہ کر کے نشو و نما پا کے ایک خاص مدت کے پر تم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہو، اور جس طرح سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا بھر کے اندر سارے بچے اسی طرح سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کہیں پر کوئی طریقہ مختلف نہیں ہے، کوئی پاؤں کے ذریعے سے باہر آ جائے، پہلے اس کے پاؤں آ جائے، نہیں، پہلے سر ہی باہر آئے گا۔ جو 9 ماہ کی مدت ہے وہی پوری ہوگی۔ یہ ایک نظام وحدت کو بیان کر رہی چیز۔ افرأیتم ما تمنون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو تم منی ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون،
اس سے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ پھر پیدا ہونے کے بعد پھر تمہارے کتنے پروسیس ہیں، تم خود سے کھا پی نہیں سکتے تھے، اللہ نے تمہاری خوراک کا بھی بندوبست رکھا، تمہیں اس کا بھی شعور دیا، پھر تم اپنی اس پیدائش کے عمل سے لے کے اپنے بڑھاپے تک کی اپنی زندگی کی رفتار کو روک کر دکھاؤ۔ تم بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، شباب میں، بڑھاپے میں، کہولت میں، ہر عمر سے گزرتے چلے جا رہے ہو۔ تمہیں اختیار ہے اپنے کسی حصے زندگی پر کہ تم اس کو روک سکو، اپنے سر پہ، اپنے چہرے پہ سفید بالوں کو روک سکو، اپنی کمر کے جھکنے ہو اور اپنی قوت کو مزمحل ہوتے ہوئے روک سکو؟ نہیں روک سکتے ہو۔ تمہیں اتنا ہی اختیار دیا گیا جتنا اللہ نے بیان فرما دیا، باقی سارا اسی کے نظام قدرت سے ہو رہا ہے۔ تو تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ نحن قدرنا بینکم الموت، پھر ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ تو کوئی ہے جو اپنی موت کو روک کر دکھا دے؟ بڑے بڑے بادشاہ، سلاطین، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے ڈاکٹرز، اطباء، حکماء، جن کے پاس تمام قسم کے وسائل ہوں، وہ سارے وسائل یوٹیلائز کر لیں تو موت کا راستہ روک کر دکھا دیں؟ جیسے تمہیں زندگی کے سارے مراحل کے آگے منتقل ہونے پر، بڑھنے پر تمہیں اختیار نہیں ہے کہ روک سکو اس کو، بدل سکو اس کو، اسی طرح تمہیں اپنی موت پر بھی اختیار نہیں کہ تم اپنی موت کا راستہ، حالانکہ تم جینا چاہتے ہو، لیکن بالآخر تمہیں اپنی ایک مقررہ مدت عمر کی گزار کے تمہیں مرنا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقدر کر دی موت۔ تو کوئی چیلنج کر کے دکھا دے اللہ پاک کو کہ نہیں، ہاں تو نے کہا تھا کہ موت مقدر کر دی ہے، موت لازم واقع ہوگی، یہ دیکھ میں زندہ بیٹھا ہوں، 1000 سال ہو گئے ہیں، 2000 سال ہو گئے ہیں، میں نہیں مر سکا۔ کوئی کہے، کوئی چیلنج کر کے دکھائے؟ نہیں، فرمایا ہم نے مقدر کر دی ہے اللہ پاک کی قوت کے ساتھ۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ بڑا قابل توجہ جملہ ہے، علی ان نبدل امثالکم، کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں، بدل پیدا کر دیں تمہارا، تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ اور لوگ لے آئیں۔ یہ بھی اس کا ایک مفہوم، اور لوگ لے آئیں۔ یہ بھی ہے تمہارے وجود سے ہی، تمہاری جن سے ہی، تمہارے جین سے ہی نیا وجود تمہارے سامنے کھڑا کر دیں، شکل بدل کر، اس کی صورت بدل کر۔ علی ان نبدل امثالکم، تمہاری صورت پر، تمہاری مثل پر ہم بدل کر تمہیں لے آئیں۔ یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے، اور اس کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں تو اللہ پاک کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی اس وقت بھی ہمارے سامنے جلوہ فرمایا، اور وہ یہ کہ ہمارے بیٹے بیٹیاں، ہماری اولادیں ہماری صورت پر ہمارے سامنے کھڑی ہیں، ان کی فیلنگز، ان کی تھنکنگ، ان کے اخلاقیات، ان کی قد و قامت، ان کے نقش و نگار، ان کی آواز، سارا کچھ، مطلب نام چینج ہو گیا ہے، میں اپنے آپ کو الگ دیکھ رہا ہوں، اس کو الگ دیکھ رہا ہوں، لیکن سارا سٹرکچر اور ساری ذہانت، فطانت، ہر چیز جو ہے وہ ادھر دوسری جگہ پہ منتقل کر کے تمہارے سامنے ایک اور صورت تمہاری مثل پر کھڑی کر دی ہے۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایسا بھی ہے کہ تم ساروں کو ختم کر دیا جائے، ایک اور قوم لے آئی، اس پر بھی قادر ہے۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں، کسی اور صورت میں پیدا کر دیں، تمہاری شکلیں بدل دیں، تمہیں بندر بنا دیں، تمہیں سور کر دیں، تمہیں ہاتھی بنا دیں، تمہیں گھوڑا کر دیں، تمہاری روحوں کو قبض کر کے پوٹوں کے اندر بند کر دیں، جیسے اللہ پاک شہیدوں کی روحوں کو پرندوں کے اندر جو ہے، پرندوں کے پوٹوں کے اندر بند کر دیتا ہے۔ وہ دیکھنے میں پرندے ہیں لیکن حقیقت میں وہ شہداء ہیں، وہ کلام کرتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کی مدد و نصرت کو بھی آتے ہیں، حدیث پاک میں ہے۔
انہوں نے کلام کیا اللہ پاک سے، اللہ پاک نے ان کے کلام کو قرآن مجید کے اندر اتارا۔ ان کا باری تعالیٰ ہمیں تو زندگی اتنی اعلیٰ عطا فرما دی ہے، لیکن ہم تو اپنے پچھلے والوں کے سامنے کٹ گئے تھے، مر گئے تھے، ریزہ ریزہ ہو گئے تھے، تو ان کو کیسے خبر ہوگی؟ ان کو ہماری خبر پہنچا دے۔ تو اللہ پاک نے ان کی خبر قرآن مجید میں دی، فرمایا وہ خوش ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، یعنی وہ زندہ ہیں۔ اللہ پاک نے بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب تعالیٰ کے ہاں زندہ ہے اور رزق دیے جاتے ہیں، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں۔ تو اللہ اس پر بھی قادر ہے، مومنوں کو، مسلمانوں کو وہ اعلیٰ صورتیں عطا کر دے، مننشئکم، اعلیٰ صورتیں عطا کر دے، اعلیٰ زندگیاں بخش دے۔ میری بات غور سے سنیے، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تمہیں ایسی صورت پر پیدا کر دیں کہ جس سے تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو، نبیوں کو، مؤمنین کو، صالحین کو، ان کو اعلیٰ صورتوں کے ساتھ، اعلیٰ زندگیوں کے ساتھ آگے منتقل فرمایا ہے۔ جیسے شہداء کے لیے ہمیں حدیث پاک ملتی ہے، ایسے اولیاء اعظام اور انبیاء علیہم السلام، جس کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اولیاء، انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء، حفاظ، علماء زمین پر حرام کر دیا کہ ان کے جسموں کو کھائیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء والشہداء والصالحین۔ تو بہترین صورتوں پہ ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں، جن سے چاہیں ملاقات بھی کرتے ہیں، اپنی صورتوں پر آ جائیں یا کسی اور صورت پر تشریف لائیں، ملاقات بھی کرتے ہیں، جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں ایسے ملاقات بھی کرتے ہیں، خوابوں میں بھی ملاقات کرتے ہیں، ارشادات بھی فرماتے ہیں، تعلیمات بھی کرتے ہیں، نصیحات بھی کرتے ہیں، بشارت بھی دیتے ہیں۔ یہ قرآن و حدیث بھی ہے، اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کے مشاہدات میں ہیں، کئی ایسے لوگ بھی ہیں اور ہوں گے جن کے مشاہدات میں ہیں۔ تو وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ کے اندر جو ہے یہ بہت وسعت ہے۔ تو مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو اعلیٰ صورتوں پر لے آئے جسے تم نہیں جانتے ہوں گے، اور کافروں مشرکوں کو بدصورتوں کی صورت میں لے آئے، اور دیگر ایسی مخلوقات کی صورت میں لے آئے کہ جن کو تم نہیں جانتے ہو، وہ کھڑے ہو تمہارے سامنے لیکن حقیقت میں تم ہوں گے وہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا، بس تم اس میں کیوں غور و خوض نہیں کرتے ہو؟ تم اپنی پیدائش پر، جو پہلی پیدائش ہے اس پر علمتم النشأۃ الاولیٰ، جو تمہاری پہلی پیدائش ہے اس کو تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ تو جو اب پہلی پیدائش تمہاری نظر میں ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جان لو کہ جب تم پہلے پیدا کیے جا چکے ہو تب تو تمہارا کوئی سٹرکچر بھی نہیں تھا، تمہاری مٹی بھی نہیں تھی، اب تو تمہارا ایک وجود ہے جو وجود مٹی ہو جائے گا، لہذا مٹی ہو جائے گا، اور مٹی سے جب پہلے تم نہیں تھے تو پیدا کر دیے گئے، تو اب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور تمہارے علم میں ہے تو وہ دوبارہ اسی مٹی سے تمہیں پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، قرآن نے کہا پھر تم کیوں غور و خوض نہیں کرتے ہو۔ آج کا درس یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں، آیت نمبر 62 تک۔ اس سے آگے اسی طرح کا استدلال اور اللہ پاک نے اسی طرح ہی سوالیہ انداز میں فرمایا ہے۔ میں تھوڑا سا ٹچ دے دوں اگلا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اگلا لیکچر بھی ہم نے مس نہیں کرنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے غور سے دیکھا ہے جو تم بوتے ہو؟ تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا پھر تم کاشت کرتے ہو یا ہم کاشت کرتے ہیں، پھر اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ انتم تزرعونہ، پھر تم اس کے زارع ہو یا ہم زارع ہیں، اس کے اگانے والے تم ہو یا ہم ہیں۔ لو نشاء لجعلنہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا بنا دیں، فظلتم تفکہون، پھر تم کف افسوس ملتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون،
ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے، پھر تم یہ کہتے پھرو بل نحن محرومون، پھر تم بلکہ یہ کہو کہ ہم تو محروم ہو گئے۔ تو اگلا بیان پھر اس سے بھی مزید زوردار ہے، اور اس کے اندر بھی اسی طرح سے اللہ پاک نے سوالیہ انداز کے ساتھ مخاطب ہو کر فرمایا کہ بتاؤ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں، پانی تم دیتے ہو یا ہم دیتے ہیں، آسمان سے بارش ہم نازل کرتے ہیں یا تم کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے، سمجھانے، قبول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔